अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछली किस्त में आपने देखा कि अर्तुर साहब लफ्के के लिए गए थे और उन्होंने उरानोस को कहा था कि हम बेबोलत को इस्तेमाल करके अलिंजाक तक पहुंचेंगे। इस किस्त के आगाज़ में अलिंजाक अपने खुफिया ठिकाने पर पहुंचता है जहां रास्ते में उसके सिपाही छुप कर बैठे हुए थे। अलिंजाक को देखकर वो सब बारी बारी खड़े हो जाते हैं और उसके जाने के बाद दोबारा अपनी पोजीशन संभाल कर बैठ जाते हैं। मर्गन को दो पोलों के साथ बांध कर लटका दिया गया था। इतने में अलिंजाक वहाँ पहुँचता है और मर्गन के सामने खड़ा होकर कहता है, ए आग के पाक शोलो, मैं तुम्हारे पास एक गद्दार लेकर आया हूँ ताकि तुम इसकी गंदी रूह को साफ कर सको। फिर अलिंजाक मर्गन से पूछता है, क्या तुम जानते हो कि आग किस लिए होती है? मर्गन कहता है, यह जहन्नम में तुम जैसों को जलाने के लिए होती है। अलिंजाक कहता है, लगता है मुसलमान होने के बाद तुम अपना पुराना मज़हब भूल गए हो। ये आग गद्दारों के अंदर मौजूद शैतान को जला देती है। यह हमारे दिलों को साफ़ करती है। यह तुम्हारे दिल को भी साफ़ करेगी और तुम दोबारा हम जैसे बन जाओगे। मर्गन कहता है, तुम्हारी आग सिर्फ मेरी खाल जला सकती है, यह मेरी ईमान वाली रूह को छू भी नहीं सकती। अलिंजाक कहता है, लगता है तुम्हें आग की तपश बहुत कम महसूस हो रही है। फिर अलिंजाक अपने सिपाहियों को कहता है, इसे नीचे करो। फिर मर्गन कहता है, मेरी रूह फौलाद की बनी है अलिंजाक, आग से ये मज़ीद मजबूत हो जाएगी। यह सुनकर अलिंजाक उसे कोड़े मारने लगता है। फिर अलिंजाक कहता है, मैं तुम्हें आसान मौत नहीं दूंगा, तुम आहिस्ता आहिस्ता मरोगे। मैं तुम्हें सिर्फ तब मारूंगा जब तुम मुझे सब कुछ बता दोगे। दूसरी तरफ काय की बिले में ख़वातीन खाना तैयार करने में मसरूफ़ थीं। इतने में सज्जान वहाँ पहुँचती है और अफसा से पूछती है, क्या गोश्त तैयार है अफसा खातून? अफसा कहती है, जी सज्जान खातून, मुझे उम्मीद है कि लोग इसे पसंद करेंगे। सज्जान उसका शुक्रिया अदा करती है और फिर खाने का जायका चेक करने लगती है। फिर सज्जान कहती है, यह क्या है अफसा खातून, क्या हमारे मेहमानों को ये खाने के लिए दिया जाएगा? अफसा कहती है, इसमें क्या मसला है सज्जान खातून, यह तो बहुत लजीज है। सज्जान कहती है, लजीज, यह तो मैं कुत्तों को भी ना डालूं, क्या तुम मेरी बेइज्जती कराना चाहती हो? अफसा कहती है, मैं तो आपका बोझ कम करना चाहती थी सज्जान खातून, और आपकी मदद करना चाहती थी। सज्जान कहती है, नहीं, तुम सिर्फ मेरे शहीद बेटे की ताज़ियत ख़राब करना चाहती थी। मुझे नहीं पता था कि गवर्नर की बेटी खाना नहीं बना सकती। अफसा कहती है, पता नहीं ये कैसे हो गया, मैं इसे दोबारा पकाऊंगी। सज्जान कहती है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अब मैं खुद पका लूँगी, तुम मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। यह सुनकर अफसा रोते हुए वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ बेबोलत अलिंजाक के पास पहुंच चुका था और कह रहा था, मुझे यकीन है कि ड्रैगोस सच कह रहा है कमांडर अलिंजाक। अगर आपने उसकी बात सुन ली तो आपको पता चल जाएगा कि खान के असल हुक्म क्या थे, हत्ता कि आपको केकाउस के बारे में भी पता चल सकता है। अलिंजाक कहता है, एक इंसान अपनी ज़ाहिरी सूरत से पहचाना जाता है, लेकिन असल कीमत उसके किरदार की होती है। अगर वो आदमी झूठ बोल रहा है तो मैं उसका सर काट कर सोगत में लटका दूंगा। मुझे ड्रैगोस की बात सुननी चाहिए, उसे बता देना कि अगर ये एक जाल हुआ तो मेरा इंतकाम बहुत बुरा होगा। आप जाओ और उसे खबरदार करो। यह सुनकर बेबोलत रवाना हो जाता है। इसके बाद रात का वक्त हो जाता है। काय की बिली में सज्जान पूछती है, सरदार, उस खत का क्या हुआ जो सुलेमान लेकर जा रहा था? अर्तुर साहब कहते हैं, आप परेशान ना हो बाबी, मैंने अपने सिपाहियों के ज़रिए खुफिया तरीके से वो खत गुंदुगदो पाई तक पहुँचा दिया है। इंशाल्लाह बहुत जल्द वो एक आज़ाद आदमी होंगे। फिर सज्जान पूछती है, और अलबास्ती के बारे में क्या खबर है, क्या उसका कोई निशान मिला? अर्तुर साहब कहते हैं, उसने खुद को छुपाया हुआ है, लेकिन हम उसे बेनकाब करने के बहुत करीब हैं। वह सांप अलबास्ती एक दिन कोई गलती करेगा और अपना निशान छोड़ जाएगा। वो छुपने की जितनी भी कोशिश करे, एक दिन वो ज़रूर पकड़ा जाएगा। फिर मैं उसके जहरीले सर को कुचल डालूंगा। दूसरी तरफ उमर के पीले में सिरमा अपने भाई को दिन के काम के बारे में बता रही थी और फिर कहती है, यह तो सिर्फ एक चिंगारी है भाई। बेबोलत कहता है, यह सिर्फ चिंगारी हो सकती है, लेकिन एक चिंगारी पूरे काय के पीले को जलाने के लिए काफ़ी है। अगर तुमने अफसा के दिमाग को नाराज़गी से भर दिया तो वो उसे बामसी के दिमाग में भर देगी। अगर हम अर्तुल और कमांडर बामसी के दरमियान मुखालफत पैदा करने में कामयाब हो गए तो पूरा काय की बिला कमज़ोर और गैर मुस्तहकम हो जाएगा। शर्मा कहती है, ये आप मुझ पर छोड़ दें भाई, जब हम उन्हें चीते की तरह काटेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि हम किस चीज़ के बने हुए हैं। दूसरी तरफ काय की बिली में अफसा अपने खेमे में रो रही थी। यह देखकर बामसी पूछता है, खैर है अफसा, क्या बात है, मेरे पास आओ। अफसा बामसी के पास आकर कहती है, बहुत हो गया बामसी, अब मैं मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। बामसी कहता है, बताओ मुझे अफसा क्या हुआ है?
افسا کہتی ہے سلجان خاتون مجھے سکون سے نہیں رہنے دے رہی، وہ مجھے گورنر کی بیٹی ہونے اور کائی والوں کا نہ ہونے کا تانا دیتی ہے۔ وامسی کہتا ہے وہ دکھ میں ہے افسا، وہ جلد جان جائے گی کہ اس نے اچھا نہیں کیا، تم صبر کرو افسا۔ افسا کہتی ہے میں نے بہت صبر کیا ہے وامسی، لیکن پھر بھی وہ مجھے قبول نہیں کر رہی، وہ مجھے حقیر سمجھتی ہے۔ وامسی کہتا ہے اگر تم اتنے درد میں ہو افسا تو لازمی سلجان خاتون نے کچھ ایسا کہا ہوگا جس نے تمہیں بہت زیادہ دکھ دیا ہے، بتاؤ مجھے اس نے کیا کہا تھا؟ افسا کہتی ہے میں نے آج سلیمان کی تعزیت کے لیے کھانا تیار کیا تھا، اس میں نمک زیادہ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے وہ مجھ پر چلائی۔ میں نے کہا بھی کہ میں دوبارہ کھانا پکاؤں گی، لیکن اس نے سب عورتوں کے سامنے مجھے کہا کہ میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ اب بہت ہو گیا وامسی، میں یہ سب کیسے برداشت کروں گی؟ وامسی کہتا ہے سلجان خاتون پہلے اس سے بھی زیادہ بری تھی، حتیٰ کہ اس نے ایک دفعہ ارطغرل صاحب کو قتل کرنے کی بھی کوشش کی تھی، لیکن ابھی وہ دکھ کی وجہ سے ایسا کر رہی ہے۔ جلد یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن کچھ وقت کے لیے تم مجھ سے دور رہو۔ اسی دوران عثمان اپنے خیمے میں سو رہا تھا، اتنے میں اسے خواب آنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ مرکزی خیمے میں ایک آدمی کھڑا تھا، پھر عثمان چل کر مرکزی خیمے میں آ جاتا ہے۔ سردار والی جگہ پر سلیمان شاہ بیٹھے ہوئے تھے۔ عثمان پوچھتا ہے آپ کون ہیں؟ سلیمان شاہ کہتے ہیں میں تمہارا دادا سلیمان شاہ ہوں۔ یہ سن کر عثمان آگے بڑھنے لگتا ہے تو آگ تیز ہو جاتی ہے۔ سلیمان شاہ کہتے ہیں رکو بیٹا۔ عثمان رک جاتا ہے۔ پھر سلیمان شاہ کہتے ہیں تم اس کے قریب نہیں آ سکتے جب تک تم یہ نہ سمجھ لو کہ تمہارے سامنے کیا ہے، یہ اختیار کا تحفہ ہے، حکمت کی کمی والوں کو یہ تحفہ نہیں مل سکتا۔ عثمان پوچھتا ہے اس کے پیچھے کیا حکمت ہے دادا جان، یہ چولہا کس چیز کو ظاہر کرتا ہے؟ سلیمان شاہ کہتے ہیں یہ چولہا تمہارے گھر کو ظاہر کرتا ہے بیٹا، جسے تم اپنے خون اور پسینے سے سیراب کرو گے۔ اگر تم نے اسے اپنے ایمان سے سیراب نہ کیا تو یہ شعلے ٹھنڈے پڑ جائیں گے۔ پھر عثمان پوچھتا ہے اس تلوار کے پیچھے کیا حکمت ہے دادا جان؟ سلیمان شاہ کہتے ہیں یہ طاقت کو ظاہر کرتی ہے بیٹا، جو مظلوموں کی حفاظت کرے گی اور پوری دنیا میں انصاف قائم کرے گی۔ یہ سن کر عثمان اس تلوار کی طرف بڑھتا ہے۔ پھر سلیمان شاہ کہتے ہیں اگر تم نے ان کی حکمت کو سمجھ لیا تو تمہیں اختیار کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی، اختیار پہلے ہی تمہیں مل چکا ہے۔ پھر عثمان کھڑا ہو جاتا ہے اور سردار والی جگہ کو دیکھتا ہے، اتنے میں اس کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ پھر وہ اٹھ کر مرکزی خیمے میں آ جاتا ہے اور اپنے دادا سلیمان شاہ کی تلوار اٹھا لیتا ہے۔ پھر وہ تلوار باہر نکال کر کہتا ہے یہ ہمارے قبیلے کا فخر اور امید ہے۔ اس کے بعد عثمان سردار والی جگہ پر بیٹھ جاتا ہے۔ اتنے میں ارطغرل صاحب اندر داخل ہوتے ہیں۔ عثمان کھڑا ہو جاتا ہے۔ ارطغرل صاحب پاس آ کر پوچھتے ہیں خیر ہے، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ عثمان کہتا ہے مجھے ایک خواب آیا اور میں جاگ گیا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بزرگ آدمی آپ کی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں تمہارا دادا سلیمان شاہ ہوں۔ وہ پہاڑوں کی طرح بڑے تھے بابا، انہوں نے مجھے تلوار اور چولہے کی حکمت بتائی۔ پھر میں جاگ گیا اور یہاں آ گیا۔ میں اپنے دادا کی تلوار کے ساتھ یہاں بیٹھنا چاہتا تھا بابا، آپ ناراض تو نہیں ہوئے؟ ارطغرل صاحب کہتے ہیں بیٹھو بیٹا۔ عثمان دوبارہ بیٹھ جاتا ہے۔ پھر ارطغرل صاحب اس کے پاس بیٹھ کر کہتے ہیں دیکھو بیٹا، ایک اصل سردار کی عظمت پہاڑ سے بھی بڑی ہوتی ہے، لیکن ایسے ہی اس کا بوجھ بھی بڑا ہوتا ہے۔ اگر ایک آدمی اتنا مضبوط نہ ہو تو وہ کچلا جاتا ہے۔ تمہیں اس دل کی ضرورت ہوتی ہے جو اس اذیت کو برداشت کر سکے۔ اس کے بعد اگلا دن شروع ہو جاتا ہے۔ دراگوس چرچ کی صفائی کرنے میں مصروف تھا۔ اتنے میں سوگت کے امام صاحب ایک صندوق اٹھا کر اندر داخل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں صبح بخیر گھنٹی والے۔ دراگوس کافی حیران تھا۔ امام صاحب پوچھتے ہیں تم اتنے حیران کیوں ہو؟ دراگوس کہتا ہے میں حیران ہوں کہ کیا آپ کو اس چرچ میں داخل ہونے کی اجازت ہے؟ مولانا صاحب کہتے ہیں جب مقصد لوگوں کی مدد کرنا ہو تو پھر ہم عقیدوں کو نہیں دیکھتے، بلکہ ہم کہیں بھی جا سکتے ہیں۔ یہ صندوق میں عیسائی لوگوں کے لیے امداد ہے، کیونکہ ہمارا مذہب سب کے لیے رحم دلی سکھاتا ہے۔ دراگوس کہتا ہے کیا آپ ایسا کر کے عیسائی لوگوں کو مسلمان کرنا چاہتے ہیں؟ مولانا صاحب کہتے ہیں اگر میرا مقصد یہ ہوتا تو پھر میں خود یہ چیزیں ان میں بانٹتا، لیکن میں اسے تمہارے پاس لایا تاکہ تم بانٹ سکو۔ ہمارا مقصد صرف ضرورت مندوں کی مدد کرنا ہے، صرف اللہ ہی گواہ کافی ہے۔ دراگوس کہتا ہے میں غریب گھنٹی والا ہوں، میں کچھ متجسس تھا، میری بدتمیزی کو معاف کر دیں۔ تمام مذاہب اچھے ایمان اور رحم دلی کا حکم دیتے ہیں، آپ کے مذہب میں فرق کیا ہے؟ مولانا صاحب کہتے ہیں اسلام اللہ کا واحد مذہب ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر ماننا ہمارے مذہب کا لازمی حصہ ہے، لیکن عیسائی لوگ ہمارے پیغمبر کو نہیں مانتے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننا بھی ہمارے مذہب کا لازمی حصہ ہے، لیکن یہودی لوگ ہمارے پیغمبر کو نہیں مانتے۔ اسلام تمام مذاہب کی تکمیل ہے، اللہ اس دین کی حفاظت خود کرتا ہے۔ اس کے بعد ایک منظر سامنے آتا ہے جہاں ارطغرل صاحب اور ان کے سپاہی کھڑے تھے۔
ترگت کہہ رہا تھا، ہو سکتا ہے قلعے والوں نے النجا کے ساتھ اتحاد کر لیا ہو، لیکن اللہ کے حکم سے وہ ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتے سردار۔ ارطغرل صاحب کہتے ہیں، اگر انہوں نے میرے کہنے کے مطابق کام کیا تو النجا کے پنجے کسی کام پہ نہیں رہیں گے۔ اتنے میں اورانوس بھی اپنے سپاہیوں کے ساتھ وہاں پہنچ جاتا ہے۔ ارطغرل صاحب پوچھتے ہیں، ملاقات کہاں طے ہوئی ہے؟ اورانوس کہتا ہے، سوگت سے باہر جنگل میں، ہم نہیں جانتے کہ النجا کیا کرے گا۔ ارطغرل صاحب کہتے ہیں، تم فکر مت کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ جائیں گے۔ اورانوس حیران ہو کر پوچھتا ہے، کیا آپ لوگ چھپ کر ان کے لیے جال نہیں بچھانے والے؟ ارطغرل صاحب کہتے ہیں، النجا کسی بھی قسم کے جال کے لیے تیار ہوگا، اس لیے ہم اس کے بالکل پیچھے اس کا تعاقب کریں گے۔ میں تمہیں تفصیل سے بتاتا ہوں۔ دوسری طرف سلجان اپنے بیٹے کی قبر پر فاتحہ خوانی کر رہی تھی۔ اس کے بعد وہ قبر پر پانی ڈالتی ہے، پھر وہ کھڑی ہو کر ٹوپی اور تلوار کے ساتھ ایک دھاگا باندھتے ہوئے کہتی ہے، میں قسم کھاتی ہوں کہ میں تمہاری موت کا انتقام لوں گی بیٹا۔ ہم اس شیطان الباستی کو تلاش کریں گے، تمہاری ماں تمہارا خون رائگان نہیں جانے دے گی۔